روایات کے مطابق جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی قریبی ساتھی جناب اسماء بنت امیس کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا تابوت تیار کرو جو میری پردہ پوشی کا سامان کرے۔ اسماء بنت امیس نے عرض کیا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں مردوں کے لیے ڈھکا ہوا تابوت بنایا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بھی ایسا ہی بنا سکتی ہوں۔ پھر اسماء نے ایک گدا لیا، اسے زمین پر بچھایا، گیلی لکڑیاں منگوائیں اور انہیں خم دے کر دونوں کناروں پر جوڑ دیا اور اوپر کپڑا ڈال کر ایک سادہ مگر پردے دار تابوت تیار کر دیا۔ بی بی سیدہ نے تابوت دیکھا، مسکرائیں اور اسماء سے فرمایا، خدا تجھے جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ یوں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلا تابوت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بنایا گیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اسماء سے فرمایا، جب تک میرے کمرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے جان لینا کہ میں زندہ ہوں، اور جب آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ روایات میں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک وصیت نامہ بھی تحریر کروایا جس کے کاتب حضرت علی علیہ السلام تھے، جبکہ مقداد اور زبیر اس کے گواہ تھے۔ جناب آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب میں یہ وصیت کچھ یوں نقل کی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت نامہ فاطمہ بنت رسول کا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنت و جہنم برحق ہیں، قیامت آنے والی ہے اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے علی، اللہ نے مجھے آپ کا ہمسر قرار دیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ رہے، میرا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے علی، میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیے گا، میرے جنازے کی امامت آپ کریں گے، مجھے رات کے وقت غسل و کفن دیجیے گا، حنوط کیجیے گا اور کسی کو اطلاع دیے بغیر دفن کر دیجیے گا، میری قبر کو مخفی رکھیے گا۔ اب میں آپ سے ودا لیتی ہوں، میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اس وصیت کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئیں اور تاریخ رسول خدا کی بیٹی کے فراق میں آنسو بہاتی رہ گئی۔